تقدیر کے اوپر بات کرتے ہیں جی. مقدر جب لکھا جا چکا ہے اور انسان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ پہلے سے تحریر ہے. ہر انسان کے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ تو پہلے سے لکھا جا چکا ہے، تو میں تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا. تو پھر یہ سزا اور جزا کا جو معاملہ ہے یہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ کچھ ٹرمز ایسی ہیں جن پر علماء بحث کرنے سے اجتناب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ سننے والوں کو کسی ایسی ڈائریکشن میں نہیں لے کے جانا چاہتے جس ڈائریکشن میں ایک ڈیڈ اینڈ آ جاتا ہے یا ان کا شعور اس کو جواب دینے سے قاصر ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں جتنا میرا تجربہ تجزیہ، یہ میری ادنا سی رائے ہے، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجنس اینڈ اسٹوڈنٹ آف تھیولوجی اینڈ فلاسفی. یہ چیپٹر بڑا ضروری چیپٹر ہے. اس میں کوئی چیز لکھی جا چکی ہے، بڑی ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے کہ اٹ ہیز آلریڈی بین ریٹن. اب وہ کہاں لکھی جا چکی ہے، کب لکھی جا چکی ہے. ایک چھوٹی سی میں آپ کو حدیث اس کے ریفرنس میں بیان کر دیتا ہوں، روایت، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب سے کہہ رہے ہیں، اور دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے. میں اتنا اس سے فیسنیٹ ہوتا ہوں اس بات سے، اتنے میرے سوالوں کے جواب ملتے ہیں اور اتنے نئے سوال جنم لیتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں، اپنے دور میں، اپنے ایرا میں اپنے کمپینینز کے ساتھ بیٹھے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ مجھے آدم علیہ السلام سے ملنا ہے. آپ دیکھیں یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، یہ کس لیول کی گفتگو ہو رہی ہے. اور آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آدم سے ملوا دیا. اب یہ ہم آقا علیہ السلام کے بارے میں جب پڑھتے ہیں معراج پہ کہ وہ گئے تو پہلے عرش پہ، تو دوسرے عرش پہ، تیسرے عرش پہ، اور پھر اینڈ میں جا کے موسیٰ علیہ السلام سے ملے، اور یہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے گفتگو کہ اچھا یہ ایک ٹریول تھا، ایک ٹائم ٹریول تھا. کوئی کہتے ہیں کہ یہ رویا تھا، یہ خواب کا ٹریول تھا. یہ جیسے بھی آقا علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی کہ اپنی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام بھی ایک ہسٹورک، دا پری ہسٹورک مین، دی فرسٹ مین سے ملنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ریکویسٹ بجا لے آتے ہیں کہ جاؤ تمہیں ملوایا. اب وہ مل رہے ہیں اور گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کہتے ہیں اچھا تو آپ ہیں موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے پردے میں اللہ سے کلام کیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی. اور آپ ہیں وہ آدم علیہ السلام جن کی ایک غلطی کی وجہ سے ہم دنیا پہ ہیں. اب اس میں ایک پوائنٹ ایڈریس ہوتا ہے ان تمام مکتبہ فکر کا جو یہ کہتے ہیں کہ غلطی والا اسپیکٹ کرسچینٹی کا بلیف ہے. اگر ہے بھی تو آج سمجھ آ جائے گا آپ لوگوں کو کہ اس حدیث کی وجہ سے موسوی شریعت کا بلیف بن سکتا ہے. وہ آپ کے بھائی بھی ویسے یہی کہتے ہیں؟ جی کافی لوگ کہتے ہیں. دیکھیں یہی تو خوبصورت بات ہوتی ہے اختلاف رائے کی، کیونکہ میرا ان سے یہ ڈسکس ہوا ہے پوڈ کاسٹ میں. انٹرسٹنگ بات. اچھا اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی غلطی کی وجہ سے ہم دنیا میں. اب زیر غور رہے یہ حدیث کیونکہ اس میں ایک بڑا کی پوائنٹ ہائی لائٹ کرنے لگا ہوں. آدم علیہ السلام اب یہ ساری چیز نریٹ کر رہے ہیں آقا علیہ السلام ڈائریکٹلی. اب ہمارے پاس کچھ شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی. صحیح. اور موسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، آپ مجھے اس غلطی کا گناہ گار ٹھہرا رہے ہیں جو میری بنائے جانے سے 40 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی تھی. اب غور کرنا ہے کیونکہ میں آپ کے سوال پہ آؤں گا. یہ اب کی پوائنٹ آ رہا ہے اس حدیث کا اینڈ میں. آقا علیہ السلام کہتے ہیں اور اس طرح آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے بحث جیت لی. ان سم ورڈز ٹرانسلیشن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اس طرح ان کو
ڈیویٹ کر دیا, ان کو اس بات سے موڑ دیا, اور آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ اس ٹائم تبسم ہے. اب میرے اوپر یہ حدیث کیسے اترتی ہے صحیح کہ آدم علیہ السلام نے آرگیومنٹ ون کیا ہے. کیا ہے کہ جو آپ کا سوال ہے, کیا کہ اگر یہ پہلے سے لکھا گیا ہے ہاں تو پھر تو بھائی آپ میرے کو گناہ گار کائے کو ٹھہراتے ہو. ویری ونڈرفل ایگزامپل, رائٹ. اب میں اس حدیث کے آخری ڈسکلیمر سے کیا اخذ کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, یہ تو انہوں نے خالی آرگیومنٹ ون کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں, کوئی عام شخصیت کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. یعنی ایسا کوئی ان کے علم تک بات پہنچی ہے, ان کے شعور تک, کہ ایسی کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے. رائٹ. سورہ اعراف میں, سورہ صاد میں, قرآن میں بارہا یہ اس چیز کی ڈسکشن ہے کہ شیطان نے ورگلایا ہوا کو, یا ہوا کا نام سے ذکر نہیں ہے, اور ان کے تھرو کہ جی یہ کھاؤ گے تو تمہیں ابدی زندگی مل جائے گی, یو ول لیو فار ایور, تاحیات مرو گے نہیں, تو یہ پھل کھا لو. اور ہینس انہوں نے پھل کھا لیا, اور اس چیز سے منع فرمایا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو جو چیز سے ممانعت ہوئی اور جو چیز ہو گئی, سرزد ہو گئی, تو میں اس کو بائی آل ڈیفینیشنس ایک پہلا اوریجنل سن ہی کنسیڈر کروں گا, چاہے بائبل پہلا اوریجنل سن اس کے سبسیکوینٹ کسی میٹر کو کرتی ہے, ٹھیک ہے, یا اس کے کسی اور رخ کو کرتی ہے. وہ غامدی صاحب نے بھی اس کا ایک اور رخ دیا ہے. صحیح. انتہائی خوبصورت آدمی ہے غامدی صاحب, میں بڑا امپریسڈ ہوں ان سے. میں ان کو اساتذہ کی کیٹیگری میں رکھتا ہوں, اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور 150 چیزوں پہ میرا اختلاف رائے ہے ان سے, لیکن مجھے دلی محبت ہے اس شخص سے, کیونکہ اس شخص کی شخصیت نے مجھے بہت سکھایا. صحیح. اور یہ اس دور کے علماء ہیں جس دور میں میں اپنے ٹینز میں اور ارلی 20s میں تھا, جب میں نے ان کو سننا, سمجھنا, اور ان سے دینی فکر کی جلا لی. غامدی صاحب, اسرار صاحب, یہ وہ دو ہستیاں ہیں. اللہ اسرار صاحب کے درجات بلند کرے, ان کی بھی بڑی دینی خدمات. اچھا, اب آتے ہیں آپ کے سوال پہ واپس. آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, سوشل میڈیا سے بھی, اور ویسے بھی مین اسٹریم میڈیا کی ٹیلی ویژن پروڈکشن سے تعلق رکھتے ہیں. آپ میری بات کو بخوبی سمجھ جائیں گے کہ میں آج آپ سے کسی فلم کا ذکر کرتا ہوں. شعلے فلم دیکھی ہوگی آپ نے؟ ہاں جی, تقریباً سب نہیں دیکھی ہوگی. شعلے فلم میں امیتابھ بچن مر جاتا ہے. ہاں جی. لیٹس اسیوم کہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے, آپ نے فلم نہیں دیکھی ہوئی, میں نے دیکھی ہوئی ہے, اور امیتابھ بچن کا وہ سین آ رہا ہے جب اس کا انتقال ہو جانا ہے, گولی لگ جانی ہے اس کو, رائٹ. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو فلم پاز کر کے کہتا ہوں, یاسر بھائی یہاں امیتابھ بچن مر جائے گا. آپ کہیں گے کیسے مر سکتا ہے, وہ تو ہیرو ہے, اس کے تو نام پہ فلم چل رہی ہے, یہ کیسے ہوگا یار, یہ تم نے کیا بات کی. اب میں پھر فلم پلے کرتا ہوں اور امیتابھ بچن مر جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا, ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ مر جائے گا؟ تو میں آپ سے کیا کہوں گا, کیونکہ یہ فلم میں نے دیکھ رکھی ہے. لکھ رکھی ہے نہیں, دیکھ رکھی, رائٹ. اب اس پوری کائنات کی ساری چیزوں کا ماہر اور عالم ایک ہستی ہے, اور وہ ہے رب کی ذات. بے شک. رب نے جو کچھ ہونا ہے, جب کچھ ہونا ہے, وہ ہونے سے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے. اس کو سب کچھ پتا ہے کہ کب کیا ہوگا, کیسے ہوگا, یہ کیسے کرے گا. دریاب کا بچہ, بیٹی کا بچہ, بچہ کا بچہ, جو بھی آئے نہیں دنیا میں, اللہ نے دیکھ رکھا ہے, بخوبی دیکھ رکھا ہے. سو مچ سو کہ معراج کی شب پہ جب آقا علیہ السلام جاتے ہیں تو ان کو جہنم میں جلتے ہوئے لوگ دکھائے جاتے ہیں, جنت میں ہنستے بستے لوگ دکھائے جاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ آپ ہیں, وہ میں ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیکھ لیا ہوا ہے. کیسے دیکھ لیا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ اس وقت کی قید سے مبرہ ہوتے ہیں, اور ان کو ایک فلم سٹرپ کی طرح ساری چیز ایسے نظر آتی ہے, جیسے رمیش سپی کو نظر آ رہا تھا کہ امیتابھ بچن کا سین کا ایڈٹ کرنا ہے کہ جہاں پہ وہ مر جاتا ہے, رائٹ. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس پوری کائنات کی فلم کا ایگزیکٹلی پتہ ہے, اور انہوں نے آقا علیہ السلام کو بھی یہ شرف عطا کیا کہ آئیں میرے محبوب, میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ میں نے دنیا کیسے بنائی ہے. اور انہوں نے پھر جنت بھی دیکھی, جہنم بھی دیکھی, کب کیا کیا ہو چکا ہے. آئی ایم یوزنگ فیوچر پرفیکٹ ٹینس. ہو چکا ہے,
وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ٹائم کی اس سلاٹ میں پلیس کیا اور اب وہ ہونا شروع ہو گیا. رائٹ. اب جو چیز آپ نے دیکھ رکھی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیکھ رکھی ہے, فرشتوں سے کہا اب یہ لکھ دو. اب یہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے دیکھ لیا کیا ہوگا, اب یہ لکھ دو. میں نے دیکھ لیا کہ کیا ہوگا, میرے کن کے بعد کا سارا سفر میں نے دیکھ لیا, اب یہ لکھ دو. وہ لکھ دیا گیا. میں نے کیا کرنا ہے, اس کے عالم رب کی ذات اس نے دیکھ کے لکھوا دیا. اب وہ واقعی ویسا ہوگا جیسا لکھا گیا, واقعی ویسا ہوگا جیسا دیکھا گیا ہے. میں نے نہیں دیکھا, میں نے وہ کر کے دیکھنا ہے. تو پھر یہ عالم ارواح میں جو روحیں تھیں, اس کا مطلب ہے وہ پہلے انسانی روپ میں آئی ہوں گی اور پھر انہوں نے یہ پرفارم کیا ہوگا, یا یہ آپ ایک ورچوئل کانسیپٹ بتا رہے ہیں؟ جی جی, دیکھیں قرآن جب ڈسکس کرتا ہے, بائبل جب ڈسکس کرتی ہے فیوچر ایونٹس کو, کتنے وثوق سے کرتی. القاریہ تم القاریہ, کہ اور اس دن پھر ہم کیا کریں گے, کریں گے ہی کریں گے گیون, اور اس دن ہم یہ کریں گے, اس دن ہم اٹھائیں گے, اس دن ہم یہ کریں گے. یہ ساری چیزیں وثوق سے بیان کی جا رہی ہیں کہ اب یہ ٹلنے والی چیزیں نہیں ہیں, اب یہ کریں گے. اور جب تمہیں کب پتہ چلے گا, جب تم جا کے دیکھو گے. میں نے تو دیکھ رکھا ہے کہ میں کیا کروں گا. اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اب کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی اے نے بی کو قتل کر دیا, تو یہ تو اس کے نصیب میں لکھا تھا, مقدر میں لکھا تھا, اس کو یہاں بھی سزا وہاں بھی سزا. ہاں میں یہی پوچھنے والا تھا آپ سے. تو بھائی قتل آپ نے کیا, رب نے دیکھ رکھا تھا اور لکھوا رکھا تھا کہ اے بی کو قتل کرے گا ہی کرے گا, یا کسی اور کیس میں بی سی کو قتل کرتے کرتے سی بچ جائے گا. اس کو کیا چیز بچائے گی, کون سے ٹرن آف ایونٹس بتائیں گے, کیونکہ یہ سارا کچھ ایک فریم ورک میں ہو رہا ہے. اس میں کون سی چیز کو بچا جائے گی یہ بھی لکھ دیا. اور لوگ کیا کہتے ہیں, وہ معجزاتی طور پہ بچ گیا, کیونکہ ہمارے لیے تو معجزہ ہی ہوا نا, جو چیز ہماری نظر سے اوجھل, عقل سے اوجھل, منطق سے اوجھل, ہمارے لیے معجزہ ہو گیا, کرامت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ سب کچھ اسی طرح